بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہر قسم مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح ہر قسم خوف و ہراس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک تو اللہ جل شانہ خوب مالی فراوانی فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ جل شانہ ہر قسم خوف وہ دور فرمائیں گے۔ انسان دو چیزوں سے بہت بڑا پریشان ہوتا ہے، ایک کسی دشمن سے یا کسی خوف سے۔ خوف کسی بھی ہو، بیماری سے خوف ہو، فقر سے خوف ہو، فاقے سے خوف ہو، اور کسی دشمن سے خوف ہو، کسی جن سے خوف ہو، کسی بھی چیز سے خوف ہو، تو اس کی وجہ سے انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ اور دوسرا چیز، انسان فقر و فاقہ میں گرفتار ہو تو اس سے بھی انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ فاقہ ہو، فقر ہو، بیماری ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، اس طرح گھر میں کوئی چیز ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پہ ایسا حالت بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنا جسم پر آ کے تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب گھر والوں پر آتے ہیں، بیوی بچوں پر آتے ہیں، تو انسان کے لیے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت انسان بہت پریشان رہتا ہے کہ خدا میں کیا کروں۔ پھر اس وقت ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اسے عرض کیا کہ حضرت دعا کیجئے، بہت زیادہ فقر و فاقہ میں گرفتار ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اس بزرگ نے بہت عجیب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کے گھر والے آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ یہ چیز لے کر آؤ، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، گھریلو استعمال کی کوئی چیز ہو، اس وقت جب وہ مانگتے ہیں کوئی چیز اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہو یا خاموش کھڑے ہو جاتے ہو یا خاموش بیٹھ جاتے ہو، تو فرمایا کہ اس وقت آپ کے دعاؤں میں جو طاقت ہے وہ میری دعاؤں کی طاقت سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ اس وقت کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے، جب انسان پر حال آتے ہیں، پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے۔ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم بیماروں کے پاس جاتے ہو، تم ان کے لیے بھی دعا کرو اور ان سے اپنے لیے بھی دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے لیے تشریف لے جاتے تھے، بیمار پرسی کے لیے، تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر لا باس طہور انشاءاللہ یہ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی سنت ہے، اور بیمار سے عرض بھی کرے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ تو اس طرح جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب بندہ دکھی ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ جل شانہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ تو اس طرح ہم اللہ جل شانہ سے مانگے، اللہ جل شانہ کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فقدتنی فقدت کل شیء۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ وظائف سے ہم مال نہیں چاہتے ہیں، اس وظائف، یہ جو قرآنی وظائف ہے یا جو قرآنی جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف فرمائے ہیں، ان سے ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں مال مل جائے یا ہمیں دنیا کے اسباب مل جائے۔ اس سے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے۔ یعنی اللہ جل شانہ، یہ دیکھو، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی ایک آیات کے وظیفہ کریں گے، تو اس وظیفے پر اللہ جل شانہ ہمارے مسائل تو حل کریں گے، لیکن ہمارا آخرت کا مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ قرآن کے ایک حرف پر اللہ جل شانہ 10 نہیں کے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس طرح ہم تو صرف الف لام میم سے رسانے کے لیے اللہ جل شانہ 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ایک نیکی کمی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح ان وظائف کو ہم اس طرح وظائف کو بتانے کی کوشش کرتے جو قرآن اور حدیث سے ہو، اور قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، تاکہ ہمیں اصل دنیا تو ختم ہو جائے، اصل آخرت تک کہ ہمیں آخرت مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق میں سارے دنیا کسی کا ہو، لیکن اللہ نہ ملے، کچھ بھی نہیں ملے، اور اللہ ہو کچھ بھی نہ ہو، یہ انسان کامیاب ہے۔ تو دنیا تو فانی ہے، متاع الغرور کنسج العنکبوت لیس عیش الدنیا العیش عیش الآخرہ۔ دنیا تو مکڑی کی جالا ہے، متاع الغرور یہ تو دھوکے کا گھر ہے، کنسج العنکبوت یا مکڑی کا جالا، لیس عیش الدنیا، کوئی زندگی نہیں ہے دنیا کی، العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس طرح ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے لگ جائے، قرآن پڑھے، حدیث پر عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور اس طرح نمازوں کی پابندی کرے،
تو ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو وہ وظیفہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو اور اس طرح ہمارے خوف کا مسئلہ بھی حل ہو، تو وہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ سورہ قریش پڑھے، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہر مسلمان کو یہ آنا بھی چاہیے اور آتا بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو سورہ قریش پڑھے اور جب اطعمہم من خوف تک پہنچے تو اس وقت دل ہی دل میں رزق کی تنگی کے لیے، کہ تاکہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، اس کے لیے اللہ جل شانہ سے خوب دعا مانگے، یعنی دل ہی دل میں یہ سوچے۔ اور اس طرح وآمنہم من خوف تک جب پہنچ جائے تو اس وقت جو فساد میں آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں، یا کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، یا کسی سے آپ کا خوف ہو، تو اس کا نیت کر کے یہ پڑھے۔ یہ سورہ قریش صبح پڑھنا ہے فجر کے نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور اس طرح شام کو پڑھنا ہے یعنی مغرب کے نماز کے بعد 11 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ قریش 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ حفاظت بھی فرمائیں گے، گھر کے تمام افراد کرے تاکہ سب کے رزق کے مسئلہ حل اور سب کی حفاظت ہو جائے۔ دوستو یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سارے مسلمان اللہ جل شانہ